اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ہم پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اس کی ان لا تعداد نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جو کہ تمام ادیان سے افضل، تمام ادیان سے اعلیٰ اور تمام ادیان سے کامل و مکمل دین ہے، جس کے کامل ہونے اور مکمل ہونے کی گواہی خود رب کائنات نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ ہمارے لیے کامل ترین دین اور پہلے تمام ادیان کا ناسخ دین، دین اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ دین جس دین کو اگر چھوڑ دیا جائے، دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی نظام اور کوئی دین بھی کیوں نہ اپنا لیا جائے، اللہ رب العزت دوسرے کسی دین کو پسند کرنے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کسی نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی دین کو چاہا
پسند کیا، اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس کے باوجود کہ سن لیا ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا، پھر بھی کسی غیر اسلامی دین کو چاہا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ آخرت میں قیامت کے دن نقصان، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کا دین جو کہ کامل و مکمل ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی سوچے کہ شاید کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی جن کو کچھ ادھر ادھر سے لے کر مکمل کیا گیا ہے؟ کوئی یہودیوں سے لینی پڑی، کوئی مجوسیوں سے لینی پڑی، کوئی مشرکین سے لینی پڑی، اور کوئی نصارہ عیسائیوں سے لینی پڑی۔ ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر اسلام کو نعوذ باللہ مکمل کیا گیا ہے۔ کیا ایسا سوچنا بھی جائز ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ 1450 سال پہلے کی گواہی۔ اس کے باوجود آج اگر مسلمان اپنے دین کی تعلیمات، اپنے دین کی ہدایت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جھانکتا ہے تو وہ انتہائی کفران نعمت میں مبتلا ہے۔ دین اسلام کے قاعدے، بنیادی چیزیں، بنیادی نظام، ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی غیر مسلموں کی کسی بھی چیز میں مشابہت کرے۔ غیر مسلموں کی مشابہت کرنے کا معنی یہ کہ ہمارے دین میں شاید کچھ کام برابر نہیں تھا، ہمارے دین کا لایا ہوا نظام، ہمارے دین کی لائی ہوئی تعلیمات، ہمارے دین کی بتائی ہوئی باتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ وہ ان کے یہاں اچھی ہیں، وہ لے لیتے ہیں، اسی لیے مشابہت اختیار کی گئی۔ جبکہ مشابہت اختیار کرنے والا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی عیسائیوں کے دوست، عیسائی یہودیوں کے دوست، ہندو سکھوں کے دوست، اور سکھ عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے اور یہودیوں کے دوست۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم انہیں اپنے دوست نہ بناؤ۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو شخص تم میں سے ان سے دوستی پیدا کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر کوئی دوستی پیدا کرے گا کفار کے ساتھ تو یہ انہی کفار میں سے ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں نہیں، عرب ممالک میں کیا اور مسلمانوں کے تمام ممالک میں کیا، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ لباس میں، پوشاک میں، خوراک میں، معیشت کے نظام میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کفار کی مشابہت کی جا رہی ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرما دیا تھا کہ مشرکین کی مشابہت نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مشرکین کی عیدوں، ان کے نوروز، ان کے مہرجان، ان دو عیدوں میں ان کی مشابہت کی، وہ ان میں سے ہو گیا، وہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مشرکین دو عیدیں منا رہے ہیں،
اور مدینہ والے 2 عیدیں مناتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ 2 عیدیں نوروز اور مہرجان یہ کیا ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ تو ایران والے مشرکین مجوس آتش پرست یہ ان کی عیدیں تھی اور ہم بھی مناتے ہیں۔ سال میں 2 خوشی کے دن ہم بھی مناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کی نسبت 2 بہترین مبارک دن تبدیل کر دیے ہیں، اور وہ کون سے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، رمضان کے بعد والی عید اور ذوالحج حج والی عید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 2 خوشی کے دن منانا اور ان میں بھی کفار کی مشابہت کرنا وہ پسند نہیں تھا، باقی کاموں میں کیسے پسند ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے وہ دماغ دیا تھا جو صحیح معنوں میں حقیقت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، اور جب ان کا دماغ حقیقت کے سانچے میں ڈھل گیا تو کوئی ایسی چیز جو ذرا بھی ٹیڑھی ہو وہ اس دماغ میں نہیں سماتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، صحابہ کرام کو اکٹھے کیا اور کہا کہ ہم بعض حالات پیش آ گئے، میں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جاتا، طے یہ ہوا کہ ہم کوئی اپنی تقویم اپنا کیلنڈر بنائیں، غیر مسلموں کی زبانیں سیکھنا گوارا کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت دور دور تک پھیل چکی تھی، ملکوں میں دفتر، ملکوں میں سرکاری کارروائی ان کی زبانوں میں کرنا قبول کر لیا۔ ایران والے فارسی میں لکھیں، ہندوستان والے ہندی میں لکھیں، یورپ والے اپنی زبانوں میں لکھیں، عرب اپنی عربی میں لکھیں، لیکن جب باری آئی اسلام کی ایک بنیادی چیز کی جو کہ تقویم ہے، لوگوں نے کہا یہودی فلاں تقویم استعمال کرتے ہیں، ہندوستان میں فلاں استعمال ہوتی ہے، ایران میں فلاں، یونان میں فلاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دماغ چونکہ حقائق کے سانچے میں ڈل چکا تھا، کوئی ٹیڑھی چیز اس میں نہیں سمائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ کہا کہ ہمیں کوئی دوسری تاریخ نہیں چاہیے، ہم اپنی تاریخ خود بنائیں گے، اپنا کیلنڈر اپنی تقویم خود تیار کریں گے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کریں، کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کریں، کسی نے کہا غزوہ خیبر سے کریں، مکہ سے کریں، غزوہ بدر و احد سے کریں، یا فلاں سے کریں فلاں سے کریں۔ لیکن صحابہ کرام کی جو رائے کا اتفاق ہوا کس چیز پر؟ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ موقع جس موقع سے اسلام کی ترقیاں شروع ہوئیں، مکہ مکرمہ میں اسلام آ گیا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کی حکومت کب قائم ہوئی؟ مدینہ منورہ میں ہجرت مصطفیٰ کے بعد۔ صحابہ نے تو تقویم لینا گوارا نہ کیا کہ ہم کسی غیر مسلم کی تقویم لے لیں، جبکہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے قدم قدم پر، جگہ جگہ، شعبہ شعبہ، زندگی کا ہر موقع مشرکین، یہود، نصارہ، حنود، آتش پرست، مختلف قوموں کی ہم تقلید اور مشابہت کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور تو اور ہمارے لباس کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے لباس کو دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمال والا ہے اور اسے جمال پسند ہے۔ مسلمانوں کے نبی نے مسلمانوں کو وہ لباس دیا جو لباس خوبصورت ہو، لباس صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، اور اس لباس کی شرطوں میں سے شرطیں یہ ہیں کہ وہ لباس ساتر ہو۔ وہ لباس ساتر، اور ساتر کیسے ہوگا؟ وہ جسم کے اعضاء کی چغلی نہ کھائے کہ یہ آدمی موٹا ہے یا پتلا ہے، اس کا فلاں جسم کیسے ہے، جسم کے نشیب و فراز، نہ مرد کے نہ عورت کے، کسی کے جسم کے نشیب و فراز کی نشاندہی نہ کرے۔
اور اتنا باریک نہ ہو کہ لباس پہنا ہوا ہے اس کے باوجود عورت ننگی نظر آئے یا مرد ننگا نظر آئے. مردوں میں بھی وہ لباس ہے نا، لباس پہنا ہوا ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ نہ پہننے کے برابر ہے. قمیص ہے لیکن بالکل مکمل جسم کا نیچے سے نظر آ رہا ہے. اور عورتوں میں بھی یہ لباس عام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں صنفان، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو میں ابھی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ آئیں گی، جن کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ جنت کے قریب نہیں جائیں گے. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنے سالوں کی مسافت سے پہنچ رہی ہوگی. اور بعض احادیث میں 40 سال کی مسافت اور بعض احادیث میں 70 سال کی مسافت کا ذکر ہے. 40 یا 70 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. اور یہ دو قومیں، دو گروہ، دو لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے. ان میں سے ایک کون؟ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، چلتے پھرتے گلی بازاروں میں دوسروں کو مارتے پھرتے. یہ جو جگہ ٹیکس لینے والی پارٹیاں ہیں بازاروں میں، آدمی بازار میں داخل ہوا، پورا بازار سہم گیا. ان کا آدمی گزرتا جا رہا ہے اور لوگ ان کے سامنے پیسے اپنی دن کی کمائی اکٹھی کر کے ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کو کوڑے مارتے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں کوڑے سرعام لیے پھر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو ظالمانہ کوڑے مارنے والے اور ایک وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات، عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی، بظاہر لباس پہنے ہوئیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. اور مردوں میں سے بھی کچھ وہ لوگ ہیں لباس پہنے ہوئے ہیں، ننگے نظر آتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ گئے تو ان کے پیچھے سے آدھے سرین ننگے ہو رہے ہوتے. یہ جو جگہ ہیں آدھے سرین تقریباً. اور نماز میں مرد کے لیے کم از کم کتنی جگہ کا ڈھانپنا ضروری ہے؟ گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے. اور سرین کہاں آتے ہیں؟ ناف کے اوپر آتے ہیں یا نیچے؟ ناف سے نیچے، وسط. نماز کے اندر شرمگاہیں ننگی ہو رہی ہیں. یہ حال مردوں کا. اور یہ کب ہوا؟ جب مردوں نے انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے انہی کی طرح کا لباس پہننا شروع کیا. اسلام نے اتنی سختی نہیں کی لباس کے معاملہ میں، لیکن لباس ساتر ہو، نماز کے دوران چلتے پھرتے جسم کی شرمگاہ ننگی نہ ہو. جبکہ مرد کی شرمگاہ گھٹنے سے لے کر ناف کے درمیان، عورت کا سارا جسم شرمگاہ. اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور ننگا ہو رہا ہے. اور لباس میں ہمارے مردوں کو کہیں اکٹھے باہر بیٹھے ہوئے 10-20 آدمیوں کو دیکھ لیں اور مسجد نہ ہو، باہر ہوں، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا کوئی دوسرے ہیں. ان میں کون کون مسلمان ہوگا؟ کبھی کمپنیوں کی میٹنگیں بھی تو ہوتی ہیں، پہچانا نہیں جا سکتا کہ ان میں سے مسلمان کون ہوگا اور اس میں سے ہندو کون ہوگا، عیسائی کون ہوگا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں. شکل ایک جیسی، لباس ایک جیسی، پینٹ کوٹ ایک جیسا، ٹائیاں ایک جیسی، بوٹ شرٹ ایک طرح کے. جو اللہ نے تخلیق فرمایا چہرے کا نقش و نگار، یہ الگ الگ ہیں، ورنہ سب ایک. باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اب کیا کروں، سلام کہوں نہ کہوں، کسے کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام بالتحیہ.
یہودیوں عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اب سامنے بیٹھے والوں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کون ہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ پہلی بات یہ کہ ہم نے ڈیزائن، شکل، صورت، لباس، ہر چیز وہ اختیار کر لی جو کہ کافروں والی تھی، اور جو اسلام کی کچھ نشانیاں سی، داڑھی واڑی کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کرے گا باہر سے آنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسائیوں، یہودیوں، کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، یہاں کیا کرے گا؟ اور اگر کافر سلام کہہ دے تو تم انہیں وعلیکم السلام نہ کہو، بلکہ صرف وعلیکم۔ اب جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی، لیکن ہمارے سامنے ایسی کوئی ہدایت رہتی نہیں۔ عیسائی، انگریز، گورے آفیسر کو دیکھا تو ہم سب سے پہل کرتے ہوئے اس کو سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ انگریز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے ملکوں میں جو کافر رہتے ہیں وہ مسلمانوں کا لباس نہ پہنیں، تاکہ نشانی رہے کہ یہ کافر ہے۔ اور ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے کافروں کے لباس کو پسند کرتے ہیں، پہنتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو، خاص طور پر آذربائیجان، یہ رشیا کی اسٹیٹس جو آج کل آزاد ہوئیں، ان میں سے الحمدللہ کتنے ملک مسلمان نکلے، ان ملکوں میں اپنے گورنر کو لکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، حکومت کرو، لیکن ان کا لباس تم اختیار نہ کرو، ان کا لباس پوشاک تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور صرف لباس اسی حد تک مردوں میں نہیں رہا، عورتوں میں بھی آ گیا۔ اب پتلون عورتیں بھی پہنتی ہیں، پہلے شروع میں عورتیں پوری پتلون پہنتی تھی، اب وہ پتلون بھی چھوٹی سی رہ گئی ہے، اوپر سے جہاں بھی پہنتی ہیں نیچے گھٹنوں کے قریب، ٹخنوں کے نہیں، ٹخنوں کے قریب رہے تو چلے، کہا کہ ٹخنوں تک ہیں، پاؤں میں جرابیں یا کچھ بھی ہے، گھٹنوں کے قریب تک پتلون چھوٹی سی اور نیچے پنڈلیاں پاؤں تک ننگی۔ اور تو اور عورتوں میں آج کل ایک کیپ چل گئی ہے، کیپ آ گئی۔ اگر تو کوئی کہے کہ یہ گرمی کے لیے پہنی جاتی ہے تو مان لیا کہ سورج پڑتا ہے تو شاید کسی نے وہ کیپ پہن لی ہے، وہ سورج کے لیے نہیں، رات کو چل رہی ہے تب بھی کیپ پہنی ہوئی ہے، دن کو چل رہی ہے تب بھی کیپ پہنے ہوئے ہے۔ اور مردوں میں وہی پی کیپ، یہ جو یہاں آگے سے اتنی آگے بڑی ہوئی ہوتی ہے، مردوں میں بھی وہ عام ہے، رات کو پہنتے ہیں، دن کو پہنتے ہیں، گرمی کے لیے نہیں، فیشن کے لیے، کیونکہ وہ انگریز پہنتے ہیں۔ اور کہیں کہیں تو آپ کو وہ کیپ بھی ملیں گے جو یہاں سے اتنے باہر تک نکلے ہوتے ہیں، گول، ایسے جیسے اپنے سر کے اوپر تغاری رکھی ہوئی ہوتی، پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ انگریزوں میں وہ معزز مکرم شمار ہوتی ہیں، مسلمانوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا، اور عورتوں نے تو اس کا سہارا لیا اور احرام کی حالت میں بھی اس کو پہن لیا۔ احرام کی حالت میں عورت پی کا پہنے ہوئے ہے اور اس کے اوپر سے کپڑا گرائے ہوئے ہے، ایک طرف سے سنت کر رہی ہے، دوسری طرف سے بدعت میں مبتلا ہے۔ سنت یہ کہ چہرے کو ڈھانپنا ہے، اور بدعت یہ کہ ڈھانپنے کا انداز کافروں والا لے لیا، غلط طریقے سے لے لیا، پی کیپ استعمال کر لیا۔ سلام کرنے میں مسلمانوں کے انداز بدل گئے، لباس پہننے میں مسلمانوں کے انداز بدل گئے، خوراک کھانے میں مسلمانوں کے انداز بدل گئے۔ جس طرح کافر چلتے پھرتے بفے سسٹم میں کھاتا ہے، اسی طرح ہمارا مسلمان بھی کھا رہا ہے۔ بفے سسٹم تو معروف ہے نا، میں کئی مرتبہ یہاں کہتا رہتا ہوں کہ ان کا بفے سسٹم کیا ہے، ان کا بفیلو سسٹم ہے۔ وہ گھائے بھینس کی طرح، ڈور ڈنگروں کی طرح لے لیا، کھا رہے، چلتے پھرتے گھومتے، پھر آگے لے لیا، جیسے جنگل میں جانور چھوڑے ہوئے ہیں، جہاں سے چاہا منہ مارا، کھاتے گئے، آگے جا مارا۔ مرد بھی وہی کر رہے ہیں، عورتیں بھی وہی کر رہی ہیں،
آپ دیکھیں کہ زندگی میں قدم قدم پر ہم نے کافروں کو اپنا رکھا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑ رہے کہ ہم ان کو نہ لیں۔ نت نئے فیشن، عورتوں کے لیے نت نئے فیشن، کپڑے اریانی، چھوٹا چھوٹا لباس انتہائی ناقص۔ اگر یہ کہیں کہ جو مردوں کی شرمگاہ مغلظہ، عورہ مغلظہ ہے، آج عورتیں صرف اتنا چھپاتی ہیں، باقی ننگا چھوڑا ہوا ہے۔ عورہ مغلظہ، شرمگاہ، آگے پیچھے بول و براز کی جگہ عورہ مغلظہ، اور عورت کی حد تک پستان۔ آج عورت صرف اتنا چھپا رہی ہے، باقی سارا کھلا ہوا۔ فیشن نے اتنا غرق کر دیا مسلمان عورت کو، کافروں سے آ رہا ہے، مسلمان عورتیں لے رہی۔ اور اس فیشن کا نتیجہ آج بازار میں اتنی بھرمار کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کو صحیح شریفانہ لباس خریدنا پڑے تو بڑا وقت چاہیے۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، مارکیٹ میں گھومو، شاید کہیں سے مسلمانوں کا کپڑا مل جائے، نہیں تو وہی کافروں والا لباس ہے۔ ان کی عورتیں بھی پہنے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں بھی پہنے ہوئے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک بیماری اور انگریزوں نے نکالی، ہم لوگوں نے اختیار کر لی۔ ذرا بال کم ہیں تو ان کے لیے وگ تیار ہے، بڑے بالوں والی چاہیے تو ملے گی، چھوٹے بالوں والی چاہیے تو ملے گی، مردوں کو چاہیے تو ملے گی، عورتوں کو چاہیے تو ملے گی۔ مسلمانوں نے کس کس کام میں کافروں کی مشابہت نہیں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابو داود، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، وہ ایران کی ہو، وہ عیسائیوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، ہندو کی ہو، سکھ کی، جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت کی فہو منہم۔ اور قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان سے تم میں سے پیار کیا وہ ان میں سے ہی ہو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مشابہتیں اختیار کرنے والے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اول تو یہ قرآن کی آیت کی روح سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے یہ کافر ہے، لیکن اگر کہو کہ کافر بڑا سخت فتویٰ ہے تو کہتے ہیں کہ اقل تقدیر کم از کم یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اگر کافر نہیں تو کم از کم کبیرہ گناہ کا مرتکب، یعنی فاسق اور فاجر، جو آدمی مشابہت کرتا ہے کافروں کی۔ بال کم ہوئے، اس کا علاج کرنے کی بجائے یا علاج کا خرچ کرنے کی بجائے کہا کہ تھوڑے سے پیسوں سے وگ ملتی ہے لگاؤ۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، میں آج رات اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے پاس الوداع کر رہی ہوں، میری بیٹی کی لیلۃ الزفاف ہے اور میری بیٹی کو بیماری کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا کہ اس کے سر کے بال ختم ہو گئے ہیں، کیا میں جعلی بال جوڑ کر اس کے سر پر اس کو اس کے شوہر کے پاس بھیج سکتی ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور مشہور حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض احادیث میں ہے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر، کن پر؟ الواشرہ والمستوشرہ، دانتوں میں سوراخ کروانے والی عورت اور سوراخ کرنے والی عورت۔ الواشرہ والمستوشرہ، الواشمہ والمستوشمہ، وہ عورت جو کوئی نقش و نگار اپنے بازو پہ، اپنے چہرے پر، اپنے ٹھوڑی پر یا پیشانی پر بناتی ہے، یہ مرد بھی بناتے ہیں۔ یہاں لعنت مؤنث کسی کی عورت پر ہے کیونکہ عورتیں ذرا زیادہ شوقین ہیں، یہاں تل چاہیے، یہاں تل چاہیے، یہاں تل چاہیے۔ مرد بھی کسی کو آپ دیکھیں گے یہاں چاند بنا ہوا ہے، تھا نہیں، بنوایا گیا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ اس جگہ پر اتنی پٹی مور، بڑا سا مور کھڑا ہے، کسی کے یہاں نام لکھا ہوا ہے، کسی کے یہاں اپنا، اور کئی بدتمیزوں کی باہوں پر لڑکیوں یا عورتوں کا، پتہ نہیں وہ کون ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہ 4 واشرہ مستوشرہ اور واشمہ مستوشمہ 4 اور 6 واصلہ مستوصلہ، وہ عورت جو جعلی بال لگائے یا بنائے اور وہ عورت جو جعلی بال لگوائے یا استعمال کرے۔ وگ، باروکہ، یہاں عربوں میں باروکہ کے نام سے معروف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو گئے، اپنے ایک غلام کے پاس جو اپنی چھڑی پر ایک وگ لٹکائے ہوئے تھے، اس وگ کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہتے ہیں این علماؤکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں گئے؟ یہ کیا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اس کام سے لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ اور پھر فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو صرف یہودی اور عیسائی استعمال کیا کرتے تھے، اب تم میں بھی آ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل ہلاک ہی اس لیے ہوئے کہ جب ان کی عورتوں نے یہ وگیں استعمال کرنا شروع کر دی۔ جو چیز بنی اسرائیل کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، مسلمان بڑے فخر سے لگا رہے۔ عورتیں لگاتی ہیں، مرد لگاتے ہیں، ہر سوٹ کے ساتھ نئی وگ، مرد کے لیے بھی ہر موقع کے لیے نئی وگ۔ کچھ دوائیاں نکل آئی ہیں، پچھلے دنوں ایک دوا کا ذکر ہم کرتے رہے اور علماء کرام سے مشورہ بھی کیا، پوچھا کہ اس دوا کے بارے میں بتائیے کہ دوا کو 3 ہفتے سر پہ لگایا جائے تو جو کسی کے اصل رنگ کے بال ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ تو علماء میں سے دونوں طرح کی رائے آئی۔ مجموعی طور پر میں نے بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ اگر آدمی بوڑھا ہے تو وہ نہ لگائے، کہیں بال بالکل سیاہ نکل آئیں گے، آدمی بوڑھا اور بال بالکل سیاہ رنگ کے عجیب لگے گا۔ لیکن اگر کسی کے جوانی میں سفید ہو گئے ہیں، کئی جوان بوڑھے پھرتے ہیں یہاں، اگر کوئی جوان بوڑھا اس دوا کو استعمال کر لے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ نیچے سے نکل رہے ہیں، وہ اوپر کالا رنگ نہیں لگایا گیا۔ لیکن بال نہیں ہے، بال نکلیں گے نہیں، یا نکلیں گے انہوں نے اوپر ہی لیپا پوتی کر کے اپنا وگ کے ساتھ کام چلانا شروع کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد استعمال کرے، عورت استعمال کرے، چاہے کوئی بھی استعمال کرے، اس پر لعنت فرمائی۔ وگ کا استعمال باعث لعنت۔ اور اسی طرح کافروں نے چین پہنی، ہاتھ میں کافروں نے چین پہنی۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں طرح طرح کی چینیں، مسلمانوں نے، کافروں نے تو کسی نے اسٹیل کی پہن لی، کسی نے کڑا پہن لیا، کسی نے کچھ پہن لیا، مسلمان باقاعدہ سونے کی چین پہن رہے۔ کسی کے گلے میں آپ دیکھیں گے گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے ہیں۔ کام عورتوں کے تھے، یہ مردوں نے شروع کر رکھے ہیں۔ زیور عورتوں کے لیے تھا، چین سونے کی ہاتھ میں ہو یا یہاں ہو، انگوٹھی سونے کی ہاتھ میں ہو یا کیسے ہو۔ یہ عیسائیوں کی عادتیں مسلمانوں میں آ رہی ہیں۔ اور انگوٹھی صرف عام سی انگوٹھی ایک تو سونے کی ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر سسرال والے بھی کہتے ہیں یہ داماد کے لیے انگوٹھی بنا، سونے کی انگوٹھی، اور داماد بڑے شوق سے پہنے پھرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سسرال والوں نے۔ تمہارے سسرال والے کیا کوئی شریعت ساز ہیں؟ سسرال والوں نے دے دی، لے لو، سونا ہے، بیوی کے کام آئے گا، ماں کے، بہن کے کام آئے گا، تمہارے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ میں ریشم، دائیں ہاتھ میں سونا، یہ دونوں چیزیں پکڑ کر یوں لوگوں میں اٹھائیں اور فرمایا ان ھذین حرام لذکور امتی حل لاناثہم، یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ سونا اور ریشم۔ آج ریشمی لباس مردوں میں عام ہے، کبھی سپورٹ سوٹ کے نام پر،
اور کبھی کسی اور نام پر۔ اگر کسی نے خارش کی بیماری کے نتیجہ میں، جیسا کہ بعض صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، کسی بیماری کی نتیجہ میں بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، کوئی چیز ہے، وہ پہنی تو جائز، مجبوری ہے۔ اور اگر محض گیم کے نام سے ریشمی لباس پہن لیا تو پہلی چیز یہ کہ اس میں بالکل ننگے نظر آتے ہیں۔ آج کل سپورٹس جو نکلے ہیں سوٹ، وہ بالکل ننگے، پلاسٹک کے اور سٹرچ پہنا ہوا ہو، لڑکا نظر آ رہا ہے، آپ کو یوں ہی نظر آئے گا کہ اس نے کچھ پہنا ہوا نہیں، بلکہ اس پر اس رنگ کا پینٹ کیا ہوا ہے، نیچے سے جتنا ہے، جہاں سے جیسا ہے، جو کچھ ہے وہ مکمل طور پر ننگا ہو رہا۔ مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں فوت ہو گئے ہیں، بامبے کے قریب مالیگاؤں میں، منصورہ میں، بڑے بڑے اسلامی اداروں کے مؤسس، خود بامبے میں دار المعارف، الدار السلفیہ، نشریاتی عالمی قسم کے اداروں کے مالک، مؤسس، اور بہت ساری کتابوں کے ناشر اور مصنف، مترجم۔ ان کے البلاغ کا نام سے ایک رسالہ اور صوت الحق کے نام سے 2 معنی رسالے بھی نکلتے ہیں۔ ایک رسالے میں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سپورٹ سوٹ پہن کر آدمی مسجد میں آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کہا کہ سپورٹس سوٹ کی جو شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، اس سے اگر نماز ہو بھی گئی تو مکروہ ہوگی، کیونکہ جس لباس کا پہننا جائز نہیں ہے، جس لباس کی شکل اسلامی نہیں ہے، اس میں نماز کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا اقل تقدیر یہ ہے کہ وہ نماز مکروہ ہوگی، وہ نماز پوری طرح مقبول اور مستحب نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے نوجوان سپورٹ سوٹ پہنے ہوئے ہیں، سونا پہن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ریشم پہن رہے ہیں، اور ایک نئی بیماری آج کل بڑا زور پکڑ گئی ہے انہی زیورات میں سے ہی، کہ لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو منگنی کے دن انگوٹھی یا دبلا، یا اس کو کیا کہیں گے، رنگ، جس کو میرا خیال ہے ویڈنگ رنگ کہہ رہے ہیں، ویڈنگ رنگ ہے نا، ایک انگیجمنٹ رنگ ہے اور ایک ویڈنگ رنگ ہے، شاید ایک شادی کا رنگ اور ایک اس کا رنگ، یہ عیسائیوں میں شروع ہوا۔ آپ ان چیزوں کی تاریخ دیکھیں، کوئی چیز عیسائیوں میں شروع ہوئی، کوئی یہودیوں میں شروع ہوئی، کوئی ہندوؤں میں شروع ہوئی، کوئی سکھوں میں شروع ہوئی، کوئی پارسیوں میں، ایرانیوں میں شروع ہوئی، مسلمان اپنائے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کے یہاں عیسائیوں میں یہ کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں امام حرم مکی شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، شیخ سدیس بڑے معروف ہیں، شریم سدیس، 2 کی تو تلاوتوں نے دنیا کو الحمدللہ روشن، منور اور روح فضائیں بنائی ہوئی، دوسرے بھی الحمدللہ اچھے سے اچھے ہیں۔ شیخ سدیس کا ایک خطبہ تھا، اور آج کے خطبہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس ویڈنگ رنگ یا اس انگیجمنٹ رنگ کا اصل سبب کیا ہے؟ عیسائیوں کے یہاں یہ کیا جاتا تھا کہ لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیتا، وہ رنگ جو ہے وہ پہلے یہاں انگوٹھے کے سر پہ رکھتا، اب اس کو تو آئے گی نہیں جو اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے تو انگوٹھے کو تو جہاں پہ فٹ نہیں آئے گی، یہاں اس کے سر پر رکھ کے کہتا کہ یہ باپ، اور ان کے یہاں باپ کا تصور جو ہے وہ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے اور اللہ باپ ہے، یہ باپ کے نام سے، پھر اس کو یہاں سے نکالتا ہے سبابہ، یہ انگلی جو دائیں ہاتھ کی ہے جس کو کہا گیا انگشت شہادت یا سبابہ، گالی دینے والی انگلی، نام اس کا سباہا یا سبابہ، مسلمانوں کے نزدیک تو سباہا، کیونکہ یہ تسبیح بیان کرتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، توحید بیان کرتی ہے، اور اگر گالی دینی ہو تو تیری یہ اور تیری وہ بھی یہی انگلی کرتی۔ کافروں میں حتیٰ کہ مسلمانوں میں اس کا نام جو ہے سبابہ بھی ہے، گالیاں دینے والی انگلی، انگوٹھے سے اتاری، یہ باپ کے نام، اور یہاں الابن بیٹے کے نام،
اور پھر یہاں نکال کے رکھی تیسری میں اور کہا روح القدس، یہ روح القدس اس کے نام ہے، اور بعد میں یہاں یا یہاں نکال دی اور چھوڑ دی۔ یہ منگنی پکی ہو گئی، ان کی شادی پکی۔ عیسائیوں نے اپنا اقانیم ثلاثہ، عیسائیوں میں وہ جو ٹرائی اینگل معروف ہے، خداوند عیسیٰ اور باپ نعوذ باللہ اللہ تعالی، ماں مریم، روح القدس، اقانیم ثلاثہ کے نام سے جو عیسائیوں کی عبادت ہے، یہ لڑکا تو شادی کے موقع پر اپنے عقیدے کو دہرا رہا ہے۔ آج مسلمان کس عقیدے کو دہرا رہا ہے؟ لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لیں، کسی نے ویسے ہی پہن رکھی ہو، کچھ چاندی کا رنگ پہنا ہوا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا جی اس کی منگنی ہو چکی ہے، یعنی ہمارے کھاتے میں یہ بیکار ہو چکا ہے۔ اب اس سے بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہی، نہ اس سے نہ اس کے ماں باپ سے، کیونکہ یہ نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا یہ شکار، اور انگوٹھی نہیں ہے تو پھر اس کی پوچھ تاچھ شروع ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں نے جو کچھ اپنایا، ہمارا مسلمان کتنی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کو اپنائے چلا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا تشخص قائم کریں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہترین تشخص دیا، وہ دین دیا جو کامل و مکمل ہے۔ جس کپڑے کو اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا وہ چھوڑ کر اپنا ڈیزائن بنا لیں۔ یہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں الحمدللہ، کتنی خوبصورت لگتی ہیں، اور یہ ہزاروں آدمی میں ایک آدمی یہ ٹوپی پہن کر کھڑا ہو، پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان کھڑا ہے نا، ایک علامت۔ مسلمانوں کی علامتیں اختیار کیجیے، یا پھر کم از کم ایک ٹوپی جس کو برانس یا قلنسوا، یا وہ ٹوپی جس کو ہمارے یہاں جنا کیپ کہا جاتا ہے، جنا کیپ یا کراکلی ٹوپی۔ جنا کیپ تو میرا خیال ہے شاستری بھی پہنتے رہے، جنا کیپ کا ایک ہندوستانی ڈیزائن ہے اسپیشل، آج مولوی بھی پہنتا ہے اور کھتری بھی پہنتا ہے، مولوی بھی پہن رہے ہیں، وہ بھی پہن رہے ہیں، ان کے بھی اور ان کے بھی، وہ نہیں۔ کراکلی ٹوپی جو آپ کو معلوم ہے صرف علماء پہنتے ہیں، یہ ٹوپی پہنیے، یہ ٹوپیاں پہنیے، کوئی بات نہیں۔ اور لباس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لباس لیا، میں نے ایک لباس پہنا ہوا تھا، معصفر اس کا گیروا رنگ تھا۔ گیروا رنگ تو آپ سمجھتے ہیں نا، اسلام نے رنگوں کے معاملے میں بڑی کھلی چھوٹ دیے رکھی، لیکن اگر کوئی لباس کسی کے لیے خاص ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں۔ معصفر لباس ہے گیروا، اور گیروا کون سا ہے؟ جو زعفران کا رنگ تقریباً ہوتا ہے، پیلا زرد رنگ۔ یہ کون پہنتے ہیں؟ سادھو پہنتے ہیں، ہندوؤں کے، اور ہندوؤں کے جو ملا ہیں وہ بھی پہنتے ہیں۔ صرف سادھو تو وہ جو گیا جنگلوں میں اور اس نے کیا کہتے ہیں بنباس لے لیا یا کیا لے لیا، وہ جو بھی لیتے رہیں اور جو بھی دیتے رہیں، وہ جانے ان کے کام جانے، ہندو ہیں، کافر ہیں، بدبخت۔ مسلمان کو کیا پڑی کہ وہ اسی طرح کا لباس پہن لے؟ اس رنگ کا لباس پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ لباس ہمارے لیے نہیں ہے، اس کو اتار دو۔ کیا یہ تمہیں تمہاری ماں نے دیا ہے؟ یعنی لباس بچہ ذرا چھوٹی عمر کے، کیا یہ تمہیں تمہاری ماں نے پہنایا ہے؟ صحابی فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کیا میں اس کو دھو دوں؟ اغسل ہو؟ فرمایا احرق ہو، دھو وہ نہیں، اس کو جلا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سختی کے ساتھ اس رنگ کے استعمال سے منع کریں مردوں کو۔ اور آج کل ان کا ڈیزائن کچھ دھوتی کرتا ٹائپ کچھ اور ہوتا ہے، یا چادر کوئی احرام سے ملتا ملتا ڈیزائن ان لوگوں نے بنا رکھا ہوتا ہے اپنے کپڑے کا۔ آج اگر اسی رنگ کا کوئی پتلون شرٹ یا سلوار قمیض یا کوئی ڈیزائن بنا کے پہن لے تو اور مشابہتوں کے علاوہ رنگ کی مشابہت ان ہندوؤں کے ساتھ ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہمیں اللہ نے بہترین دین عطا فرمایا ہے،
جس دین کی تعلیمات میں کھانے پینے پہننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے ہماری تجارت ہماری معیشت ہماری معاشرت ہمارے تمام معاملات میں بہترین تعلیمات موجود ہیں انہیں اپنائیں انہیں اختیار کریں انشاءاللہ انہی میں برکت ہے۔ اور مسلمانوں نے جیسے جیسے انگریزوں کے پیچھے لگنا شروع کیا پہلے ظاہر میں شروع ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں وہ ٹائی لگاتے ہیں ہم لگا لیتے ہیں وہ ہیٹ پہنتے ہیں ہم بھی پہن لیتے ہیں، پہلے ظاہر سے نفرت گئی، پھر آہستہ آہستہ ان کے عقیدے سے بھی نفرت گئی۔ وہ ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں، وہ میری کرسمس کہتے ہیں ہم بھی میری کرسمس کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہیپی ہولی اور ہیپی دیوالی یہ الفاظ بھی مسلمان ہندوؤں کو کافروں کو کہتے ہیں۔ پہلے بات تھی صرف ظاہر کی، اب آہستہ آہستہ باطن میں چلی گئی اور ان کے عقائد میں بھی ہم نے ان کے ساتھ موافقت شروع کر دی، وہ بھی ہیپی اور ہم بھی ہیپی، تو پھر مسلمان اور کافر میں فرق کیا رہے؟ ان کی دیوالی ہیپی، مسلمان بھی کہہ رہا ہے ہیپی دیوالی، ان کی ہولی ہیپی، اور یہ ہولیاں دیوالیاں اور ساتھ ہی یہ پتنگ بازی کے وہ اسپیشل جو دن ہے یہ تو سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کی قتل و غارت کرنے کے بعد منائے گئے جشنوں کی شکل میں، لیکن آج مسلمان ان کی بیک گراؤنڈ کو بھول کر انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور انہی کے گن گا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ سب لوگوں کو اور تمام اسلاموں کو اسلامی تعلیمات اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ 1 2 نہیں بلکہ 8 سوال ہیں، یہ رہ گئے تھے اور اس مرتبہ تقریباً اسی سائز کا ایک پرچہ اور بھی ہے، تو 1:15 بجے تک ہمارا وقت ہے، تب تک دیکھتے ہیں جو سوال اس میں سے آتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے بخاری شریف پڑھنا شروع کی، ابھی اس نے 2 جلدیں پڑھی تھیں تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ تم یہ پڑھنا چھوڑ دو، بخاری شریف کو پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ بخاری شریف پڑھو گے تو ہدایت آ جائے گی، بخاری شریف پڑھو گے تو بدعات کھل جائیں گی، بدعات کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، بخاری شریف پڑھو گے عقیدہ سدھر جائے گا، بخاری شریف پڑھو گے حلال و حرام میں فرق آ جائے گا، بخاری شریف پڑھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا۔ یہ چھوڑو، ہمیں ہمارے اپنے مزار دربار اور سرکار کافی ہیں رسول اللہ تک اتنی دور جانے کی، یہی ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ اس مولوی کو ہدایت عطا فرمائے جس نے راہ ہدایت کی پٹڑی پر چڑھتے ہوئے آدمی کو اتار کر گڑھے میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کئی مولویوں کو بخاری کے نام سے کوئی چڑ ہے، الرجک ہیں، ان کو بخاری فوبیا ہو چکا ہے، جیسے بخاری کا نام لے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، یہ بھی بخاری کا نام لے، اس کو بھی بخاری کا پتہ ہے، اور کہتے ہیں بخاری ان کو نہیں آتی، بخار آتا ہے۔ کسی کا کم بخت کا یہ شعر ہے، بخاری ان کو نہیں آتی، بخار آتا ہے۔ اب بخاری شریف جس کتاب کے بارے میں امت اسلامیہ کے علماء کا، جو پیر فقیر یہ وہ جعلی مزاروں سرکاروں درباروں کو چلانے والے ہیں، ان سے نہیں، علماء وہ حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں حنبلی ہوں، اگر صحیح معنوں میں عالم ہے تو اس کا یہ ماننا ہے، اس کا یہ کہنا ہے، اس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد دنیا میں صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بخاری چھوڑ دو تو کیا معنی ہوا؟ کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی بنگلور میں، اس میں کچھ مولویوں نے کہا تھا یہ حدیث پڑھنا، تم حدیث پڑھنا چھوڑ، اور جھانسا کیا دیتے ہیں، خوف کیا دلاتے ہیں کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اس کے لیے پتہ نہیں 24 یا 17 زبانیں اور 17 فن چاہیے تب جا کے قرآن پڑھے، یہ تمہارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں ساری کی ساری مولویوں کی ٹھیکیداری میں ہیں، وہ پڑھیں وہی سمجھیں۔
کسی کو کتنا بتائیں گے، کیا بتائیں گے، معنی اور لفظ اس میں کتنا ربط رکھیں گے، کتنا توڑیں گے۔ کئی لوگ آج ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر حدیث بخاری کی پڑھتے ہیں، تشریح ساری خرافات اور بدعات کو نشر کرنے کی کرتے ہیں۔ اب اگر بخاری خود نہیں پڑھے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اتنا دھوکہ کیوں دے رہا ہے لوگوں کو؟ کیونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں، بخاری پڑھا کیجئے، اس کے ساتھ مسلم شریف کو بھی شامل کیجئے، ان 2 کتابوں کا کم از کم سیٹ، اور قرآن کریم کی تفسیر بڑی نہیں، لمبی نہیں تو کم از کم یہاں جو سعودی عرب نے چھاپی ہے، احسن البیان دارالاسلام نے بھی وہی چھاپی ہے، بلکہ سعودی گورنمنٹ نے دارالاسلام سے لے کر چھاپی تھی۔ اس کا اصل کریڈٹ دارالاسلام کو ہی جاتا ہے، اور آپ اندر جا کے دیکھیں وہی ہے، ڈیزائن رنگ کچھ چینج ہو گیا، گورنمنٹ کا اپنا ایک سسٹم تھا، اس کے مطابق انہوں نے اس کو نشر کیا، لیکن اصل کتاب ایک ہے، چاہے دارالاسلام سے لیں چاہے گورنمنٹ سے لیں۔ احسن البیان آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بخاری مسلم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ باذن اللہ اس قسم کے جو گھٹالہ کرنے والے مولوی ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے، جو آپ کو بدعات سکھانے، صحیح سنتوں سے دور کرنے کے درپے ہیں، جو آپ کو حدیث سے ڈرا رہے ہیں۔ جس کانفرنس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک مولوی نے کہا حدیث سے بچو، حدیث آگ ہے، یہ جلاتی ہے، آگ کے اوپر آؤ گے تو جل جاؤ گے، دور بیٹھو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حدیث پتہ نہیں، حدیث دشمنی ان کو کیوں آ گئی؟ یہ حدیث میری زبان ہے، کسی مولوی کی زبان ہے، سعودی عرب کے علماء کی زبان ہے، حدیث کسی کی زبان ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، قرآن اللہ کا کلام اور حدیث رسول اللہ کا کلام۔ پتہ نہیں کس نام سے اتنی دشمن ہوئے بیٹھے ہیں حدیث کا، حدیث کو نہ پڑھو، حدیث کو نہ سمجھو، یہ آگ ہے، یہ جلا دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی۔ پہلے قرآن سے لوگوں کو دور کیا، اب حدیث سے۔ پہلے ہی لوگ حدیث سے بڑا گھبراتے ہیں، حدیث سے، اہل حدیث سے، وہابی سے کوئی نہ۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ گھبرانے کا، اگر کسی کو کسی سے دور کرنا ہو، نفرت دلانا ہو، کہیں کہ وہ یہ وہابی ہے تو بیچارہ سمجھو گیا کام سے۔ اور یقین مانے ہندوستان پاکستان کے ماحول میں اور ہمارے لوگوں میں، یہاں کے ماحول میں، آپ اچھی طرح غور کر کے دیکھ لیں، جو آدمی صحیح قرآن و سنت پر چلنے والا ہوگا اس کو کہیں گے یہ وہابی ہے۔ وہ وہابی ہے یا نہیں، وہ اہل حدیث بھی ہے یا نہیں، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، وہ سنت رسول کو اپنائے ہوئے ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، ان کے مطابق چلتا ہے، وہ بیچارہ جانتا بھی نہیں وہابیت کیا ہے، اسے اہل حدیث کا بھی پتہ نہیں، لیکن یہ فوراً اس کا نام رکھ دیں گے یہ وہابی۔ تو اگر قرآن و سنت پر چلنے کا نام وہابی ہے، یہی اگر تمہاری گالی ہے تو ہمیں منظور ہے یا نہیں؟ ہمیں منظور ہے، نکالو۔ مکہ والے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو کہتے کہ یہ صابی ہو گیا ہے، اب اگر کوئی موحد ہو جائے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے۔ میرے بھائی، اس مولوی نے جو کارروائی ڈالی ہے بڑی خطرناک کارروائی تھی۔ آپ کو بخاری شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے، مسلم شریف پڑھیں، احسن البیان پڑھیں، اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں، دارالاسلام، دارالفرقان، اسی طرح مکتبہ قدوسیہ، مکتبہ سلفیہ، دارالسلفیہ، دارالمعارف۔ ہندوستان پاکستان کے یہ مکتبات کوئی غلط کتاب شائع ہی نہیں کرتے، ان کی اتھینٹسٹی یہی ہے کہ ان کی کوئی کتاب ایک مرتبہ موٹے موٹے 3 4 6 مکتبے پھر سن لیں، دارالسلام، دارالفرقان، الدار السلفیہ، دارالمعارف، المکتبہ السلفیہ، اور ساتھ ہی مکتبہ قدوسیہ۔ یہ ذرا موٹے موٹے مکتبے ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں۔ ان سے بیت السلام، ریاض میں دارالسلام اور بیت السلام بھی ہے۔ ان مکتبات میں بہترین کتابیں چھپتی ہیں، کتاب لیں، خریدیں، پڑھا کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا جھینگا مچھلی مکروہ ہے؟ میں کبھی کبھی ایک ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے مولویوں میں عجیب سی عادت ہے
کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز کو مکروہ کہتے رہتے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، جھینگا مچھلی مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغ المرام کی حدیث، ایک کتاب جو بہترین کتابیں ساری ایک سے بڑھ کر ایک اچھی ہیں، لیکن کچھ کتابیں بہت اچھی ہیں، خاص طور پر یہ کہ جو صحیح ہوں، یہ بلوغ المرام ہے۔ اردو میں دارالاسلام نے یہ چھاپی ہے، پاک و ہند میں ویسے بھی چھپتی ہے، لیکن بہترین پرنٹنگ، بہترین بائنڈنگ، بہترین پیپر اور موجودہ دور کے معیار کے مطابق بہترین کتاب، 2 جلد، 2 والیوم ہے چھوٹے چھوٹے، اور یہ شاید 30 ریال کی یا 25 ریال کی۔ یہاں آپ کے دروازے پر عموماً خان صاحب لایا کرتے ہیں 26 ریال کی۔ 26 ریال میں یہ 2 جلدیں مل جاتی ہیں، جس میں دین اسلام کا بہترین مجموعہ موجود ہے۔ اس کی پہلی حدیث کھول کر پڑھیں۔ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر اس سے وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں بچے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البحر الطہور ماؤہ الحل میتۃ، سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردہ بھی حلال ہے۔ سمندر کا جانور زندہ لیا جائے تو بات ہی الگ ہے، مردہ بھی حلال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو کھل کھلا کے حلال کہیں، اب ان میں سے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں چننا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا مسئلہ، اس کا مردہ بھی حلال ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں جھینگا مکروہ ہے، اس میں سے فلاں چیز مکروہ ہے۔ جانور پکڑا، بکرا لٹایا، ذبح کیا، سارا کچھ کیا، اور گوشت بناتے بناتے مولوی صاحب کا فتویٰ آ گیا کہ اس میں سے فلاں حصہ مکروہ ہے، فلاں بھی مکروہ، جانور سارا حلال ہے، اس کے اندر فلاں مکروہ فلاں مکروہ۔ اور یقین مانیں، مغرب عشاء کا وقت ہو، گرمیوں کا موسم ہو، کہیں تھوڑا باہر کا کوئی اچھی قسم کا ہوٹل ہو، مولوی بیٹھے انہی چیزوں سے کٹا کٹ بنوا کے کھا رہے نظر آئیں گے، جن کو دوسروں کے لیے کہہ دیا نا مکروہ ہے۔ مکروہ چیزیں نام معلوم ہے نا آپ کو، 2-3 جانور میں جو ہوتے ہیں، یہ مکروہ یہ مکروہ، اسی سے کٹا کٹ نام کا ایک بہترین سالن تیار ہوتا ہے، روسٹ کر کے پکا کے دیتے ہیں۔ مولوی جب باہر کہیں مزیدار کھلے ہوٹل میں بیٹھ کے یا پکوا کے کھائے تو وہاں مکروہ نہیں ہے، کٹا کٹ کی پلیٹ لے کے آئیے، مزے لے لے کے سو سو کر کے کھا کے جا رہا ہے، اور باری آئی ہماری تو کہا کہ نہیں یہ مکروہ ہے۔ مولویوں کو یہ مکروہ کرنے کی عادت جو ہے، بغیر کسی دلیل کے وہ دکھائیں کہ اس کو کیسے مکروہ کیا گیا، حلال جانور بکرے کے ان اعضاء کو کیسے مکروہ کیا گیا، اگر کہیں کوئی دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے۔ دنیا کو مکروہ کرنا والا شراب ہے، جو شراب پینے کی چٹنے کے لیے دودھا یا کوکین لگا کے مکروہ ہے، شراب حلال ہوگی اس کے لیے دودھا مکروہ ہو گیا۔ ہاں، یہ نئی بات سن لیں، پتہ چل رہا ہے کہ جھینگے کو مکروہ کہنے والی یا کہنے والا شرابی ہے۔ شرابی کو جھینگا دیا گیا جبکہ وہ شراب کے نشے میں مست ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ مکروہ ہے۔ اور یہ اگر دلیل ہے کوئی اور اسی کی بنیاد پر چلے جا رہے ہیں تو یہ دلیلیں آپ کو مبارک ہو، ہمیں کتاب و سنت مبارک ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو کیا اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور آپ جسم و روح کے ساتھ گئے۔ اللہ نے سبحان، پاک ہے وہ اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے سبحان کہہ کر یہ ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے سورہ نجم کے مطابق آسمانوں تک سیر کرائی۔ سبحان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ روح تو میری بھی جاتی ہے، آپ کی بھی جاتی ہے، رات کو ہماری روحیں چلتی پھرتی رہتی ہیں، دن کو سو جائیں تب بھی چلتی پھرتی ہیں۔ ہم یہاں پڑے ہیں مکہ گھوم رہے ہیں، ہم یہاں پڑے ہیں، جو جن کی طبیعت دوسری طرح کی ہے وہ یہاں پڑے ہوتے ہیں، شکاگو میں ہوتے ہیں، یہاں پڑے ہوتے ہیں، لندن میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مکہ مدینہ تک ہی رکھے۔ آمین کہنے کو جی نہیں چاہا۔
اللہ رب العزت نے اپنی اپنی قسمتیں طبیعتیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقدس دیار تک ہی رکھے، خوابوں میں بھی اور اصل حالت میں بھی ہمیں ان لوگوں سے، ان کے فتنے سے محفوظ رکھے. یہاں صرف خواب کی بات ہو، روح کی حد تک ہو تو وہ تو میرا تمہارا آپ کا روح بھی گھومتا پھرتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مع الروح والجسد، روح و جسد دونوں کے مجموعے، بندہ اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو، اور بندہ تب بنتا ہے جب روح اور جسم ہو. جب صرف روح ہو تو روح ہوتی ہے، جب صرف جسم ہو تو وہ جسم ہوتی ہے، لاش ہوتی ہے. جسم ہوتا ہے، لاش ہوتی ہے. اللہ نے معراج کروائی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے، بلکہ اصل جملہ، صحیح تر جملہ یہ ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا. اور یہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکل گئے تھے. لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی سے نوازا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان دونوں کا فرق بھی معلوم ہے، وہ دنیا میں ہی رہے، پہاڑ پر رہے. ہمارے نبی کو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر پہنچا لیا. اور اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے جو یہاں نہیں پوچھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا اراہ، اللہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت تک جو معراج کا سفر ہے وہ کیا، معراج کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اسے یہ آنکھیں نہیں پا سکتی، اور وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے. وہ تمام جہان کی آنکھوں کا یک وقت ادراک کر سکتا ہے، پا سکتا ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں نہیں پاتی. یہ اللہ شرف دے گا مومنوں کو، اہل ایمان کو، کہ جنت میں ان کو اپنا دیدار کروائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دیدار کی اس کرامت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب